اب پھر کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم توہین رسالت کے مجرم کو چھوڑ دیں گے، اس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کو لائسنس دے دیں گے اور اپنی ریاست میں لائسنس دے دیں گے کہ وہ یہ کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں اب ٹھیک شرعی پوزیشن کیا ہوگی، اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یعنی شریعت کا معاملہ واضح ہو گیا، اس کے بعد دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جائے، اس قانون سازی کا حق ہے آپ کو۔ یعنی ظاہر ہے کہ شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کے بعد جتنے جرائم بھی ہیں ان سب میں قانون سازی کا حق دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ یہ کہ جب آپ مسلمانوں کی اور اسلام کی مصلحت کو سامنے رکھ کر قانون سازی کریں گے تو قرآن اعلان کر چکا ہے کہ موت کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے، ایک قصاص میں، دوسرے فساد فی الارض میں۔ یعنی جو کچھ بھی قانون سازی مصلحت کی بنیاد پر کی جائے گی، اسلام کی مصلحت، مسلمانوں کی مصلحت، مسلمانوں کی ریاست کی مصلحت، یا کوئی اور بنیاد جس پر بھی آپ قانون سازی کریں، قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے، مسلمانوں کو حاصل ہے، لیکن اس میں یہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ قتل کی سزا، موت کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ ایک یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جائے اور تعزیر کے طور پر کوئی سزا مقرر کر دی جائے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سورہ مائدہ کی آیات 33-34 کو قانون سازی کی بنیاد بنایا جائے، یعنی وہ آیات جو محاربے کی آیات ہیں، ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ فساد فی الارض کی آیات کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی جائے، یہی دوسری صورت ہے جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ مائدہ کی ان آیتوں کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اس جرم کو فساد فی الارض کا جرم ہی سمجھتے ہیں اور ہم سورہ مائدہ میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کی بنیاد پر قانون سازی کر رہے ہیں، اگر قانون سازی کی جائے گی تو یہ تین چیزیں لازماً ملحوظ رکھنا ہوگی۔ قرآن کے الفاظ اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی اب دو صورتیں ہیں نا، مسلمانوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کوئی تعزیر مقرر کر دیجئے، لیکن پھر وہاں آپ موت کی سزا نہیں مقرر کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ استدلال کریں کہ یہ بھی اصل میں فساد فی الارض کا جرم ہے۔ تو فساد فی الارض کیا ہوتا ہے، کیسے اس کا اطلاق کیا جائے گا؟ اگر آپ یہ کریں گے تو تین باتیں آپ کو لازماً ملحوظ رکھنا پڑیں گی۔ نمبر ایک، توہین کے مرتکب کو توبہ و اصلاح کی دعوت دی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جرم کا ارتکاب ہوا جس طرح کہ ہمارے ہاں قانون بنایا گیا ہے، اس کو توبہ و اصلاح کی دعوت دی جائے گی اور بار بار توجہ دلائی جائے گی کہ وہ خدا اور رسول کا ماننے والا ہے تو اپنی عاقبت برباد نہ کرے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور ماننے والا نہیں ہے تو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرے اور اس جرم شنی سے باز آ جائے۔ وہ صورت آپ پڑھ لیجئے، وہ آیات پڑھ لیجئے، ان کے بارے میں جو بحث میں کر چکا ہوں وہ پڑھ لیجئے۔ اس میں صاف صاف یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر مجرم سرنڈر کر دے تو اس قانون کا اس پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، اس کے خلاف مقدمہ صرف اس صورت میں قائم کیا جائے گا جب وہ توبہ اور رجوع سے انکار کر دے۔ یعنی آپ نے توجہ دلائی، اس کو اپیل کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا، وہ بیچارہ معلوم نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، اپنی کیا وضاحت پیش کر رہا ہے، سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، فساد انگیزی پر اتر آئے، دعوت، تبلیغ، تلقین و نصیحت اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے بلکہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر آپ مائدہ کی ان آیات کی روشنی میں فساد فی الارض قرار دینا ہے نا، تو ایسے ہوگا
اس سب کچھ کے باوجود تیسری بات، سزا میں گنجائش رکھی جائے گی کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تقاضا کرتے ہوں تو قتل جیسی انتہائی سزا کے بجائے اسے کوئی کمتر سزا بھی دی جا سکتی معافی، اس لیے کہ مائدہ کی ان آیات میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ تو یہی ایک آیات ہیں جن کو بنیاد بنا کر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے، یعنی ایک یہ ہے کہ ہم تعزیر کے طور پر کوئی سزا مقرر کریں، پھر وہ موت کی سزا نہیں ہوگی۔ دوسرے یہ کہ ہم اس کو فساد فی الارض کا جرم بنا کر اس آیت کا اطلاق کریں، یعنی مائدہ کی آیات کا اطلاق کریں، اس کے لیے یہ شرائط ہوں گی۔ چنانچہ میں نے ان کی مزید توضیح کی ہے یعنی کیوں یہ شرائط ہوں گی۔ اولاً اس لیے کہ آیت میں یحاربون کا لفظ ہے، یعنی وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ آیت زیر بحث آ چکی ہے اس سے پہلے۔ اولاً اس لیے کہ آیت میں یحاربون کا لفظ ہے، یہ لفظ تقاضا کرتا ہے کہ آیت میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ اسی صورت میں دی جائیں جب مجرم سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، فساد انگیزی پر اتر آئے، دعوت، تبلیغ، تلقین و نصیحت اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے بلکہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آدمی الزام سے انکار کرے یا اپنی بات کی وضاحت کر دے اور اس پر اصرار نہ کرے تو لفظ کے کسی مفہوم میں بھی اسے محاربہ یا فساد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ثانیاً اس لیے کہ اقرار و اصرار کے بعد بھی مجرم قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ اور رجوع کر لے تو قرآن کا ارشاد ہے کہ اس پر حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ توبہ کر لینے والوں کو یہ سزائیں نہیں دی جا سکتی۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ کارروائی سے پہلے انہیں توبہ و اصلاح کی دعوت دینی چاہیے اور بار بار توجہ دلانی چاہیے کہ وہ خدا و رسول کے ماننے والے ہیں تو اپنی عاقبت برباد نہ کرے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور ماننے والے نہیں ہیں تو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کریں اور اس جرم شنیع سے باز آ جائیں۔ ثالثاً اس لیے کہ آیت کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں قتل ہی کیا جائے، یعنی ہمارے یہاں تو قانون یہ ہے کہ شریعت کہتی یہی ہے، لیکن اس آیت کے تحت لائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں قتل ہی کیا جائے۔ اس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تقاضا کرتے ہوں تو عدالت اسے کوئی کمتر سزا بھی دے سکتی ہے۔ چنانچہ اس میں نفی کی، علاقہ بدری کی سزا مقرر کی گئی ہے، جس کی ایک صورت موجودہ زمانے میں قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ اس وقت جو قانون نافذ ہے ان میں سے کوئی بات بھی اس پہ ملحوظ نہیں رکھی گئی، یعنی اگر آپ نے اس کو بنیاد بنا کر قانون سازی کرنی ہے تو یہ شرائط ہوں گے، اور ان شرائط کو سامنے رکھ کر آپ کوئی قانون بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حدود و تعزیرات میں جب میں نے میزان میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے تو ان 3 جرائم کو اس میں کیوں شامل نہیں کیا۔ ان کی نوعیت یہ ہے، اس کے بارے میں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے، اس کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس پر نقد کرے اور میری غلطی مجھ پر واضح کرے، لیکن اللہ کی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ کا قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا منشا بے کم و کاست واضح کیا جائے، اس میں کسی شخص کے جذبات کو مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ ہمیں ٹھیک ٹھیک یہ بتانا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں کیا بات بیان ہوئی ہے، واقعات کی نوعیت کیا ہے، فقہا کا مذہب کس استدلال پر مبنی ہے، اس استدلال کی کیا نوعیت ہے، یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس وقت جو قانون نافذ ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی ملحوظ نہیں رکھی گئی، اور یہ تینوں کے تینوں جرائم یعنی ارتداد کا جرم، شراب نوشی کا جرم اور اسی طریقے سے توہین رسالت کا جرم، ان کے بارے میں ہم سزائیں مقرر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ، پوری قطعیت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں ان کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر